دونوں کی نیت شہادت کی تھی، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ کہ 1 سال تک یہ زندہ رہا اور اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے عبادت کی، اس نے اللہ کو یاد کیا۔ وہ 1 سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اس کے 1 سال کے روزے، رمضان کے 1 سال کی نمازیں، سارا سال کی نمازیں اور 1 سال کی عبادت، کیا اس کا کوئی اللہ کے ہاں مول نہیں پڑے گا؟ اس کی ان عبادتوں کی وجہ سے یہ شہید سے بھی آگے گزر گیا ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ بہت ہی خوش قسمت افراد ہیں جو اس مہینے کی برکات کو سمیٹتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں شامل کروا لیتے ہیں، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ جو اس رمضان کے آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں اور اس کے اندر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ دنیا کے بد نصیب افراد ہیں۔ دنیا کے اندر یہ سوچ بھی چلتی ہے کہ خوش نصیب خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کی اولاد بڑی لائق و فائق ہو، اور جس کا دنیا کے اندر تذکرہ اور شہرت ہو، اس کو بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ اس کو دنیا جانتی ہے، دنیا میں اس کے تذکرے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، دنیا کے اندر اس کی شہرت ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند خوش نصیب افراد کا تذکرہ کرتا ہوں، اور ہمیں ہر ایک کو یہ سوچ کر کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ۔ لوگوں، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، چادروں کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جو صرف پیسے کا پجاری ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، جس کو صرف دنیا چاہیے اور دنیا میں کامیابی اور دنیا کے اصول کو خوش قسمتی سمجھتا ہے، ہلاک ہو گیا۔ ان شی کا فلن تکشا، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تم نے نکالنا نہیں۔ تو پھر کامیاب کون ہوا؟
فرمایا توبا لعبد آخر بعنان فرس فی سبیل اللہ، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھام کے اللہ کے راستے میں نکل پڑا، جو اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے اوپر عمل کروانے کے لیے اس دنیا سے نکل پڑا اور جہاد کے راستوں میں چلا گیا۔ فرمایا یہ انسان خوش نصیب ہے اور یہی انسان کامیاب و کامران ہے۔ طوبی لعبد آخر بعنان فرس فی سبیل اللہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاما اور اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ و ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، جہاد کے میدان میں نکلا، اب اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مجھے آگے والی صفوں میں کھڑا کیا جائے یا پیچھے والی صفوں میں کھڑا کیا جائے، دائیں والے صفوں میں کھڑا کیا جائے یا بائیں والی صفوں میں کھڑا کیا جائے، جیسے میرا امیر کہے گا، سپہ سالار کہے گا، وہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے نام کی ضرورت نہیں، شہرت کی ضرورت نہیں، تذکروں کی ضرورت نہیں، میری بلندی کی ضرورت نہیں، بس میرا امیر، میرا بڑا سپہ سالار جہاں کھڑا کرے میں وہیں کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ایسے گمنام مجاہدوں کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنے آپ کو لے کر چلا گیا۔ اشعث راس مغبرۃ قدما، اب جہاد کے میدان میں اس کے بال پراگندہ ہوئے، اس کے پاؤں پہ خاک پڑی، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ اس کی کیفیت دنیا کے ہاں ایسی ہے، ان استاذنا لم یوزن لہ وان شفع لم یشفع، اگر وہ اجازت مانگے تو حکمران یا امیر اس کو چھٹی نہیں دیتا کیونکہ وہ عام سا مجاہد ہے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے دنیا اس کی سفارش قبول نہیں کرتی، لیکن جہاد کے میدان میں اپنے آپ کو لے گیا وہ انسان، اللہ کی قسم وہ گمنام مجاہد اللہ کے ہاں بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، دنیا اس کو نہیں جانتی، دنیا اس کو نہیں پہچانتی، اس کے بال پراگندہ، پاؤں خاک آلود، جہاں کھڑا کرے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جہاد کے میدان میں خوش نصیب ہے وہ انسان۔ کون جانتا ہے آج عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کو نام معلوم نہیں، لیکن خوش نصیب ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان میں آپ نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اپنی اس طرح قمیض کی جولی میں کھجوریں ڈال کے کھا رہے تھے، کان میں آواز پڑی نبوت کی زبان کی الفاظ، اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آپ کے کان لگا کر سنی آواز، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو میری کھجوریں ہیں کھا لوں یا جنت میں کھجوریں مل جائیں گی؟ کہا عمیر جنت میں بھی کھجوروں کے محلات اور باغ ہیں۔ اپنی کھجوروں کی وہ ساری چیزیں زمین کی طرف پھینکی، کہا کہیں ایسا نہ ہو میں اس کھجور کو کھاتے کھاتے جنت میں پہنچنے سے دور ہو جاؤں۔ اپنی کھجوروں کو زمین پہ گرایا، تلوار کو نیام سے نکالا، اس کے خول کو پھینک دیا، کہا مجھے دوبارہ بند کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تلوار کو لیا، دشمن کی صفوں میں گھسے، ان کو جہنم واصل کیا، بالآخر شہید ہوئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں عمیر جنت کے خوشوں سے
کھجوریں اتار کر کھا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو جہاد کے میدان میں چلا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کے بارے میں صحابہ سے کہتے ہیں اسے تلاش کرو، اس کی میت کہاں ہے، اس کی اہلیہ میرے پاس آئی ہے۔ اس نے کہا تھا اے پیغمبر علیہ السلام میرے خاوند کو آپ غسل دے کے دفن کر دینا، مجھے پتا چلا ہے میرا خاوند میدان میں شہید ہو چکا ہے، اس کو غسل دے دینا، کیونکہ مجھے معلوم ہے شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن میرے خاوند کو غسل دے دینا۔ فرمایا تیرے خاوند کو غسل کیوں دے؟ کہا اس وجہ سے کہ جب آپ کی طرف سے اعلان ہوا وہ پہلی رات کا دلہا تھا، اس کی شادی کو بھی پہلی رات تھی، وہ میرے قریب آیا تھا، ہمارے اوپر غسل فرض تھا، لیکن آپ کا اعلان ہوا وہ اسی طرح جلدی سے اٹھا میدان جہاد میں پہنچا، سامنے آتے ہی دشمن سے ٹکرایا، اب مجھے پتا چلا وہ شہید ہو چکا ہے، ذرا اس کو غسل دے دینا، آج شہداء کو اسی طرح دفن کر دینا لیکن اس کو غسل دے دینا۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا اس کی میت کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ دائیں نکلے بائیں نکلے، پورے میدان میں کھول دیا، پورے میدان کو تلاش کیا لیکن میت ملی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا وہ تو میدان جہاد میں ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو ان کی میت آسمان سے زمین کی طرف آئی، میرے آقا نے دیکھا اس کا جسم پانی سے تر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی میت کو آسمان کے فرشتے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور اس کو وہاں سے غسل دے کر زمین پہ لایا۔ اس کا نام کون جانتا ہے؟ اس کا نام سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے خوش نصیب جن کو آسمان کے فرشتے غسل دیتے ہیں، میدان جہاد میں نکلنے والے جن کے نام کو دنیا نہیں جانتی، آج کون جانتا ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب ایک رات کا وقت، صحابہ کہتے ہم اپنے خیمے سے نکلے، میدان جہاد تھا، رات کا وقت تھا، ہم اپنے خیمے سے نکلے، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک تھوڑی سی دور تھوڑی سی روشنی جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ ہم ذرا جلدی سے آگے گئے، کیا دیکھا؟ تھوڑے سے صحابہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں، آپ نے ایک میت کو دفن کرنا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو آگے اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کیسا خوش نصیب جس کے دنیا میں تذکرے نہیں، دنیا میں نام نہیں، دنیا میں شہرت نہیں، دنیا کے اندر اس کے تذکرے بہت کم ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو آگے اٹھاتے ہیں، کہا اس کو میرے ہاتھوں پہ لٹا دو۔ آقا نے ان کی میت کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، دفن کیا اور آپ نے زبان سے کہا جلیبیب منی وانا منہ، میں جلیبیب کا، جلیبیب میرا۔ صحابہ کہتے ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا میرے آقا قبر میں اترے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو پکڑ کر زمین میں اتار رہے تھے۔ کیوں؟ یہ وہ صحابی ہے جو میدان احد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ خوش نصیب جو میدان جہاد میں نکل گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جہاد کے لیے گئے، راستے میں دیکھا ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، کہا صحابہ رکو رکو رکو، تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس گئے، بکریوں کے چروائے کو اللہ کا تعارف کروایا، اپنی بات پہنچائی، اس کے کانوں میں بات پڑی، دل کے دروازے کھلے، آپ کی توحید اور رسالت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور آپ سے کہتے حضور اب یہ بکریوں کا میں چرواہا مزدوری پر بکریاں چراتا ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس کو واپس کر دے مالک کو اور ہمارے ساتھ جہاد میں چل۔ کہنے لگا اگر مالک کو واپس کرنے گیا وہ مجھے آنے نہیں دے گا کہ درمیان دن میں تم اپنی مزدوری چھوڑو گے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں ان بکریوں کا منہ اس کے دروازے کی طرف کر کے ان کو پیچھے سے ہانک دے،
तेरा काम हाँकना है और आसमान वाला रब उसको उनके घर में पहुंचा देगा। बकरियों का मुंह उधर किया, हाँका, बकरियां चलती चलती उनके घरों में पहुंच गईं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनको साथ लिया, मैदाने जिहाद में अभी पहुंचे, सामने दुश्मन से लड़ाई हुई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सहाबी उसी वक्त शहीद हुआ। अभी एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की वो छोटी सी जो जंग हुई रास्ते में, उसके बाद आप सहाबा के पास गए। मैंने पढ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को उठाते, उसका सर अपनी गोद में रखते, उसके चेहरे से वो मट्टी वगैरह साफ करते, उसके लिए दुआ करते, फिर दूसरे के पास जाते, फिर तीसरे शहीद के पास जाते। लेकिन जब इसके पास आए, इसके चेहरे से कपड़ा हटाया और इसके चेहरे को प्यार करने लगे, फौरन कपड़ा रखा, मुंह मोड़ लिया, उठकर चले गए। साहबा हैरान हुए, आका ये क्या बात है, उससे भी प्यार, इससे भी प्यार, इससे भी प्यार, और इसकी बारी इतनी बेरुखी क्यों? ये अभी अभी का मुसलमान था, इसका कोई खानदान नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे, और आपने इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। कहा नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरी और उसकी वहां क्या बातें हुई। कहा आका अब तो बता दें क्या बातें हुई। कहा जब मैंने उसको अल्लाह का तारुफ करवाया, अपनी पहचान करवाई, मैंने जन्नत के तज़किरे शुरू कर लिए, तो मैंने उसके कहा जन्नत में हूरें भी होंगी और जन्नत में अल्लाह ताला हर किस्म की नेमतें अता करेगा। तो उसने मुझसे आगे से पूछा था, आका वाकईतन अगर मैं इस्लाम पर अमल करूं तो मुझे जन्नत मिलेगी? मैंने कहा था मिलेगी। उसने कहा मुझे हूरें मिलेंगी? मैंने कहा था मिलेंगी। उसने कहा रंग का स्याह, मोटे मोटे होंठ, दुनिया में कोई जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं, और आप जन्नत की हूरों के तज़किरे करते हैं। मैंने कहा था मिलेंगी। अल्लाह की कसम, जब मैंने इसके चेहरे से पर्दा हटाया, मैंने देखा जन्नत की हूर आकर इससे प्यार कर रही थी। मैंने ये गवारा ही नहीं किया कि मेरी निगाह उस हूर पर दोबारा पड़ जाए। इस वजह से मैंने जल्दी से पर्दा नीचे किया और अपने चेहरे को मोड़ लिया। खुश नसीब है वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल पड़ा, अपना आप को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में सबसे खुश नसीब वो इंसान है जिसकी जवानी, जिसका माल और जिसकी जान अल्लाह के रास्ते में कामयाब हो गई, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गई। ये दुनिया का खुश नसीब इंसान है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे खुश नसीब के बारे में फरमाया, तूबा लिल फुकरा। लोगों, आज दुनिया फकीरों से नफरत करती है, फकीरों से दूर रहते हैं। फकीर मतलब गुमनाम आदमी, फकीर मतलब बेचारा मालो दौलत के एतबार से कमजोर है, लेकिन ईमान पूरा है, नमाजें पूरी हैं, रोजे पूरे हैं, हज पूरे हैं, ज़कातें पूरी हैं, इबादत पूरी है, लेकिन मालो दौलत उसके पास नहीं है। आज दुनिया बस औकात उनके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करती, उनके साथ बैठकर खाना भी पसंद नहीं करती। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, तूबा लिल फुकरा, उन फकीरों के लिए मुबारक हो, खुश नसीब है वो फकीर जो दुनिया में गुर्बत की हालत में अल्लाह की इबादत में लगे रहे, अल्लाह की इबादत में लगे रहे, वो खुश नसीब है वो इंसान। पैगंबर अलैहिस्सलाम कहते हैं 50,000 साल का दिन अमीरों से 500 साल पहले गरीब मुसलमान जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, अभी तो हिसाब चल रहा है, तुम यहाँ कैसे आगे जन्नत के दरवाजे पर? जाओ जाके पहले हिसाब दो। वो कहेंगे किस चीज का हिसाब? हम गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले, तलवारें हमारे गलों में हमेशा लटकती रही, पहरे देते रहे, सरहदों के दिफा करते रहे इस्लाम का। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं वो ऐसे फकीर मुहाजिर थे जिनकी दुनिया की ख्वाहिशें उनके दिलों में रह गई, लेकिन इस्लाम की खातिर, वो दीन की खातिर जिहाद करते रहे। ऐसे इंसान खुश नसीब, अल्लाह इनको 500 साल पहले ही जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा।
500 साल पहले जन्नत का दाखिला। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरे खुश नसीब के लिए कहा, तूबा लिल गुरबा, मुबारक हो खुश नसीब वो गरीब। फिर आपने फरमाया तूबा लिल गुरबा, गुरबा खुश नसीब। फिर फरमाया तूबा लिल गुरबा, गुरबा खुश नसीब। साहबी पूछने लगे, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब कौन है? फरमाया नासुन सालिहून, वो नेक लोग, फी नासिन सौइन कसीर, जो गुनाहगार लोगों के अंदर रहते हैं। नेक लोग जो अल्लाह के नाफरमानों के इलाके में रहते हैं। मैं यासीहिम अक्सर मिम्मन युतीहुम, उनकी बात मानने वाले थोड़े होते हैं, नाफरमानी करने वाले ज्यादा होते हैं। गुनाहगार लोगों के अंदर अल्लाह की इताअत करने वाला खुश नसीब वो दुनिया के अंदर। आज गौर करें, खुश नसीब इंसान जिसके चेहरे पर दाढ़ी, अक्सर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, इसको लोग मजाक करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा आका कहते हैं खुश नसीब जिसकी टखनों के ऊपर शलवार। खुश नसीब अक्सर को देखो टखनों से नीचे, दुनिया इसको मजाक करती है। फरमाया खुश नसीब जिसकी शलवार टखनों से ऊपर, अक्सर की नीचे, जिसके चेहरे पे दाढ़ी, अक्सर की कोई नहीं, और वो माँ, वो बहन, वो बेटी। खुश नसीब जिसके चेहरे पर पर्दा, ऐसी चादर, दुनिया उसको मजाक करे, दुनिया उसके लिबास का मजाक उड़ाए। फरमाया मेरे आका ने जो गुनाहगार लोगों में, नाफरमान लोगों में, अल्लाह के बागी लोगों में दीन पर अमल करे, ये खुश नसीब है। आज लोग वहां अमल करते हुए हिचकिचाहट का शिकार, अमल करते हुए अपने आप को जरा शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। इनके सामने मैंने शलवार ऊपर की, दुनिया क्या कहेगी? इनके सामने मैंने पर्दा किया, दुनिया क्या कहेगी? फरमाया दुनिया की परवाह ना करो, तूबा लिल गुरबा, जो ऐसे लोगों में रहकर अल्लाह की इताअत में लग जाता है, ये दुनिया का खुशनसीब इंसान है। चौथा इंसान, तूबा लिमन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु, वो बड़ा खुश नसीब वो इंसान जिसकी उम्र अल्लाह लंबी कर दे और अमल उसके अच्छे हो जाएं। उम्र का लंबा होना और नेकियों का अच्छा होना, ये इंसान के लिए खुशकिस्मती का बायस है। आप गौर करें, एक साल उम्र का क्या फर्क है? एक की 40 साल, एक की 41 साल, एक की 60 साल, एक की 61 साल, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन क़यामत के रोज ये बड़ा फर्क होगा जिसने एक साल को संभाल लिया। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास दो दोस्त आए, इकट्ठे ही मुसलमान हुए, इकट्ठे ही दीन पर अमल करते रहे, इकट्ठे जिहाद में जाते रहे, और उनमें से एक शहीद हो गया और एक शहीद नहीं हुआ। एक साल बाद वो आम तबी मौत, अचानक मौत आई, फोत हो गया। अब दोनों इकट्ठे थे, एक शहीद और एक आम फोत हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने इन दोनों को ख्वाब में देखा। हालांकि शहीद का बड़ा दर्जा है और दूसरे का कम होता है, लेकिन आज उसने ख्वाब में देखा शहीद का दर्जा नीचे और दूसरा ऊपर। सुबह हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा, कहने लगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आज मैंने वो दो दोस्त देखे, दोनों को जन्नत में देखा, लेकिन बात बड़ी अजीब है, जो शहीद हुआ हमने तो ये सोचा समझा वो जन्नत के आला महल्लात में, और जो आम फोत हुआ वो नीचे होता है। लेकिन आज मामला उल्ट है, आज मामला उल्ट है, शहीद नीचे है और वो ऊपर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, दोस्तों सुनो बात, दोनों जिहाद करते थे, दोनों में शहादत लेने की तड़प मौजूद थी, दोनों की नीयत शहादत की थी, लेकिन मुझे ये बात बतलाओ कि एक साल तक ये जिंदा रहा और इसने नमाजें पढ़ी, इसने रोजे रखे, इसने इबादत की, इसने अल्लाह को याद किया, वो एक साल पहले इस दुनिया से चला गया। इसके एक साल के रोजे रमजान के
ایک سال کی نمازیں، سارا سال کی نمازیں اور ایک سال کی عبادت، کیا اس کا کوئی اللہ کے ہاں مول نہیں پڑے گا؟ اس کی ان عبادتوں کی وجہ سے یہ شہید سے بھی آگے گزر گیا ہے، اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا ہے۔ توبہ لمن طال عمرہ، اگر اللہ موقع دے دے، آج پھر رمضان آ گیا، اس رمضان کو اپنا قیمتی بنا لو، دنیا میں خوش نصیب، آخرت کے اندر بھی خوش نصیب انسان جس کو رمضان ملا، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں اپنا وقت لگا دیا، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ خوش نصیب جس کو اللہ زندگی دے دے اور اس کا عمل اچھا ہو جائے۔ لیکن اب ہمیں وقت ملتا ہے تو موبائل سے جان نہیں چھوٹتی۔ پہلے تو یہی تھا کہ یہ بچے خراب ہو رہے ہیں، اب یقین جانیے بزرگ بھی خراب ہو جائیں۔ بس موبائل، بس موبائل، بس موبائل، بس موبائل اور پھر بس موبائل۔ خدارا اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو وقت دے رہا ہے، توبہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو گئی اور اس کا عمل اچھا ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں خوش نصیب ہے انسان۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچواں بندہ، توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، مبارکباد ہے اس آدمی کے لیے جس کے اپنے عیبوں نے اس کو دنیا کے عیب دیکھنے سے مصروف کر دیا۔ یعنی اس کو اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، وہ دنیا کے بارے میں غیبتیں نہیں کرتا، دنیا کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، دنیا کے بارے میں چغلیاں نہیں کرتا، اس کو اپنی فکر ہے۔ جب کسی میں غلطی دیکھتا ہے فوراً اپنے اندر دیکھتا ہے، میرے اندر ہے تو میں اس کو دور کروں، میرے اندر نہیں ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ فرمایا توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، مبارکباد، خوش نصیب وہ انسان جو دنیا کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے، دنیا کی جاسوسیاں کرنے کے بجائے، دنیا کی غیبتیں کرنے کے بجائے، دنیا کی چغلیاں کرنے کے بجائے، دنیا کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے ہر ایک غلطی اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے بارے میں سوچا میں تو جھوٹ بولتا ہوں کہ نہیں، دنیا کو دیکھا وہ غلط باتیں سن رہا ہے، پھر اپنے بارے میں سوچا میرے کان غلط تو نہیں سنتے، دنیا کے بارے میں دیکھا وہ کم توڑ رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچا میں کم تو نہیں توڑتا، دنیا کے عیبوں کو دیکھا آگے بیان نہیں کیا، دنیا کے عیبوں کو دیکھا ان پہ تان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر غور کرنے لگا۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کے عیبوں کے بجائے اپنے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے، دنیا کی فکر کے بجائے اپنی فکر میں رہتا ہے، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوسرے کی تنکا بھی، آنکھ کا تنکا بھی چھتیر لگتا ہے اور اپنا چھتیر بھی کچھ لگتا نہیں لگتا، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اتنی بڑی لگتی ہے اور اپنی ساری غلطیاں بھی کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی، یہ ہماری عادت ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، مبارکباد اس آدمی کے لیے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا توبہ لمن ملک لسانہ، مبارکباد، خوش نصیب وہ انسان جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے، خوش نصیب جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، وعدہ توڑنے سے، جس کی زبان کنٹرول میں رہی، خوش نصیب۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، تم مجھے اپنی عزت کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج
کیے سب کے دیے روزے قیامت آئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا نمازوں کے ثوابوں کے ڈھیر, روزے کے ثوابوں کے ڈھیر, زکات کی ثوابوں کے ڈھیر, بڑا خوش ہوگا, اللہ کے سامنے آئے گا. لیکن یہ بد نصیب اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکا. میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا, پیچھے سے کہا جائے گا قد قذف ھذا وقد شتم ھذا, اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہی تھی, مولا اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا, اس کی زبان اپنے کنٹرول میں ہی تھی, اللہ اس نے مجھے برا بلا کہا تھا, اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں تھی. فرمایا اس کی راحتوں کا اٹھنا, تہجدوں کا پڑھنا, فجر کے وقت آنا, روزوں کا رکھنا, اس کا ثواب کمانا, یہ سارا اس کے سامنے ہوگا. لیکن اس کی زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آئیں گے, اس کی نیکیوں کو لے جاتے جائیں گے, حتیٰ کہ نیکیاں ختم, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کے اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. خوش نصیب وہ ہے لمن مالک لسانہ, جس نے اپنی زبان کو سنبھال لیا. خوش نصیب چپ رہتا ہے, اکثر بولتا نہیں ہے. زبان اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرتی نہیں. دنیا کہتے ہیں یار ہے چپ ہی رہندا ہے, یہ تو بولتا ہی نہیں ہے, محفل کے اندر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتے. فرمایا نہیں, خوش نصیب جس نے اپنی زبان سنبھالی, خوش نصیب. طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ, خوش نصیب جو اپنے گھر کے اندر رہا, بازاروں میں پھرنے ترنے سے, بازاروں میں وقت ضائع کرنے سے بچ گیا, خوش نصیب. وبکا علی خطیئتہ, آج دنیا روتی تو بڑی ہے لیکن جو اپنے گناہوں پہ رو پڑا وہ خوش نصیب. خوش نصیب جو اپنے گناہوں پہ رو پڑا, خوش نصیب. آج وقت ہے ہم اپنے اپنے گناہوں کو میں اور آپ یاد کر کے رو لیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, میدان محشر ساری دنیا اول سے آخر, ساری انسانیت, سارے جن, سارے فرشتے, سارے پرندے, سارے درندے, سارے حیوان, ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہوں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, زمین بدل جائے گی, آسمان بدل جائے گا, جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں, سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, ساری دنیا چلچلاتی دھوپ میں کھڑی ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, گرمی کی شدت حبس کی وجہ سے لوگ مدہوش ہو کر زمین پر گر رہے ہوں گے. تم یہ سمجھو گے نشے میں مدہوش ہے, نشہ نہیں, تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے. اس موقع پر ایک خوش نصیب کوئی ہوگا جس کو میرے رب کہیں گے بندے ادھر آ جا, میں آج تیرا دھوپ میں کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا, تیرا آج اس گرمی میں کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا. یار میں آج تو آ جا. مولا کدھر؟ فرمایا جس عرش پہ میں بیٹھا ہوں اس عرش کی چھت کے نیچے تم آ جا. اللہ کہاں میں, کہاں تو, کہاں میں, کہاں تیرا عرش, میرے جیسے کی یہ خوش نصیبی کیسے؟ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تم دنیا میں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا. ہاں دنیا میں تو ایک مرتبہ اکیلا بیٹھا تھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, کسی کو علم نہیں تھا, تو نے مجھے یاد کیا, میرے تذکرے تیرے سامنے آئے, میرے انعامات, میرے احسانات, میری نعمتیں, میری پکڑیں, میری ساری صفات تیرے سامنے آئیں, تو مجھے یاد کر کے رو پڑا, تیرے آنسو باہر نکلے, تیرا اندر صاف ہوا, میں رب نے ان آنسوں کو سنبھال لیا. آج اس آنسو کی قدر ہے, 50,000 سال میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. خوش نصیب. آج دنیا روتی ہے اولاد پر, آج دنیا روتی ہے مال پر, آج دنیا روتی ہے رشتہ داروں پر, آج دنیا روتی ہے دنیا کے خساروں پر, لیکن خوش نصیب جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کی رحمت کی وجہ سے.
اللہ کے عذاب سے ڈر کر خوش نصیب ہے وہ انسان لن یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، خوش نصیب جو دنیا میں اللہ سے ڈر سے ایک مرتبہ بھی رو پڑا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایسی مثال دی رہتی دنیا تک وہ مثال قائم رہے گی، جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، ترقی ہو جائے، دنیا کہاں بھی کہاں پہنچ جائے، یہ مثال میرے آقا نے کیسی دی۔ فرمایا ایک گوالا دودھی اپنی گائے بھینس بکری کا دودھ دھوئے نا، دودھ نکالے، جس تھن سے سوراخ سے دودھ نکل آئے، کیا دنیا کی کوئی مشینری اسی تھن سے دودھ دوبارہ واپس بھیج سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جس طرح وہ نکلا ہوا دودھ کا قطرہ واپس اسی سوراخ میں نہیں جا سکتا، جو مرضی کر لو، خوش نصیب جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے، یہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا یہ جہنم میں، جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ خوش نصیب ہے جس کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے طوبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، خوش نصیب وہ روز قیامت جس کا صحیفہ کھلے اور اس کے صحیفے میں ہر صفحے پر یہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ایک صفحہ کھولتے گئے استغفر اللہ کے الفاظ ملتے گئے۔ توبہ خوش نصیب جس کے ہر ایک ایک صفحے پر استغفار کثیر ہے۔ آج دنیا کی عادت ہے گالیاں دینا، آج دنیا کی عادت ہے اشعار پڑھنا، آج دنیا کی عادت ہے کسی کے بارے میں گندے الفاظ بولنا، آج دنیا کی عادت ہے گانے گنگنانا۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی عادت ہو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام اس بات کے اوپر کتنا پہرا دیتے تھے، حالانکہ غور کیجئے میرے آقا نے کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا نہیں کیا، نہ آنکھ سے گناہ، نہ ہاتھ سے گناہ، نہ پاؤں سے گناہ، نہ زبان سے گناہ، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام اکثر اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام کی ایک مجلس کو اٹینڈ کیا، میں وہاں بیٹھا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ بات کرتے، میرے آقا خاموش ہوتے، میرے آقا بات کرتے، صحابہ خاموش ہوتے، لیکن جب آقا خاموش ہوتے میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ ہلکے سے یہ پڑھ رہے ہوتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، مولا مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، تو غفور تواب ہے، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ میرے آقا بولتے صحابہ سنتے، صحابہ بولتے آقا سنتے بھی اور ساتھ یہ پڑھ بھی لیتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گننا شروع کیا، مجلس ختم ہونے سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگی ہوئی تھی۔ واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میرے آقا نے قسم اٹھا کے کہا لوگو تم بڑے گناہگار، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں؟ کسی کو کہہ دینا معافی مانگ، کہتے میں کیڑا گناہ کیتا ہے، اسی کیڑا گناہ کرنے ہیں؟ نہیں اللہ کے بندو، میرے آقا علیہ السلام نے ایک بھی گناہ نہیں کیا جان بوجھ کر، لیکن میرے آقا روزانہ 100 مرتبہ معافیاں مانگتے ہیں، اور ہم جان بوجھ کر سینکڑوں کر جائے، ہمارے لیے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ آخری بات توبہ لمن بر والدی زاد اللہ فی عمری، جس کے والدین زندہ ہیں آج وہ خوش نصیب جس کے والدین زندہ اور اس نے ان کی خدمت کر لی۔ فرمایا یہ خوش نصیب جس نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر لی، دنیا کا خوش نصیب انسان۔ میرے آقا علیہ السلام جنت میں گئے، آقا چل رہے ہیں تو جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ میں جنت میں تو کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ آواز تو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ جنت میں نہیں، کتنا خوش نصیب۔ فرمایا آپ کا
और ये सहाबी दुनिया में मक्के की वादी में कुरान पढ़ रहा है रात की तरीकी में, लेकिन अल्लाह उसकी आवाज को उठाकर आपको जन्नत में सुना रहा है। कितना खुशनसीब। पूछा कौन? फरमाया हारिसा बिन नौमान, ये आपका सहाबी हारिसा बिन नौमान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते मैं समझ गया ये क्यों खुशनसीब है। तूबा लिमन बर्रा वालिदैहि, हाँ वो खुशनसीब जिसने अपने वालिदैन की खिदमत कर ली, वालिदैन का एहसास कर लिया। फरमाया कज़ालिकल बिर कज़ालिकल बिर कज़ालिकल बिर वकाना बर्रन नास बि उम्मी। मैं समझ गया मक्के में सबसे ज्यादा ये अपनी माँ का ताबेदार है, ये ऐसा खुशनसीब है, पढ़ेगा दुनिया में आवाज अल्लाह जन्नत में सुना देगा। कौन नहीं जानता उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को। उमर रजी अल्लाह, उमर शैतान तुम्हें देखे तो रास्ता बदल लेता है। दुनिया में कौन इंसान है जिसको शैतान देखकर रास्ता बदल? दुनिया में कोई उम्मती ऐसा नहीं, कोई उम्मती भी ऐसा नहीं कि शैतान उसको देख के रास्ता बदल दे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान। लेकिन एक उमर थे रजी अल्लाह अन्हु। उमर, तेरा ईमान, तेरी गैरत, तेरी जुर्रत, तेरा दीन के ऊपर ऐसा अल्लाह ने रोब रखा है कि तेरे दीन की वजह से शैतान भी रास्ता बदल। लेकिन बात सुन, अगर तुम्हें उवैस मिल जाए ना तो उसे कहना उवैस हाथ उठा के उमर के हक में दुआ कर दे। एक सहाबी, एक ताबी, एक मेरे नबी का सुसर और दूसरा मेरे पैगंबर के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। एक वो जिसको शैतान देखकर भी रास्ता बदल ले, तीसरे के बारे में ये बात नहीं। एक वो जिसकी जन्नत के महल्लात मेरे आका मेराज की रात देख कर आए, वो दूसरे के अंदर ये खूबी नहीं। लेकिन कहा क्या जा रहा है? तुम साहबी अपनी जगह पर, मेरे सुसर अपनी जगह पर, मुसलमानों की खलीफा अपनी जगह पर, सारी तेरी खूबियां अपनी जगह पर। लेकिन उमर, अगर वो मिल जाए ना उसको हल्का ना समझी, उसको मामूली ना समझी। वो ऐसा खुश नसीब है जब उसके हाथ उठते हैं, लब हिलते हैं, आसमान वाला कभी मोड़ता नहीं है। वो खुश नसीब है जब मिल जाए तो उससे दुआ करवा लें, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी ने दिल में बात बिठाई, जहन में सोच रखी, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, उवैस नहीं मिले। अबू बकर रजी अल्लाह तआला इस दुनिया से चले गए, उवैस नहीं मिले। उमर रजी अल्लाह का दौरे हुकूमत आया, हज का मौसम, सारे मुल्कों से लोग हज करने के लिए आ रहे। उमर रजी अल्लाह अन्हु कह रहे यमन का कोई बंदा मिले ना तो मुझे मिलाना, यमन का कोई बंदा आए तो मुझे मिलाना हज करने के लिए। एक बंदा आ गया, कहां से आए? यमन से। तुम्हारे अंदर कोई उवैस नामी तुम्हारे इलाके में बंदा है? हाँ हाँ वो साथ आए, साथ आए, उसको बुलाया जाए। बुलाया गया, कहा तुम उवैस हो? कहा उवैस हूं। तेरे वालिद का नाम आमिर है? जी हाँ मेरे वालिद का नाम आमिर है। तुम कर्ण कबीले के हो? जी हाँ हमारा कबीला कर्ण है। तुम्हारा बड़ा खानदान अज़द है? और मैं जी हाँ अज़द है। तेरे जिस्म पे फुलबहरी थी? जी हाँ थी। सारी सही हो गई? सही हो गई। एक दिरहम बड़े ठीपे के बराबर अभी बाकी है जिस्म पर? और मैं इतनी तो बाकी है। और मैं अब अपने हाथ उठा और मेरे हक में दुआ कर दे। अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे आपकी खिलाफत, दुश्मन आपका नाम सुन के कांप जाए, रूम और ईरान की सल्तनतें आपके नाम से डरे और आप हमारे खलीफा, दुआ मैं करूं? सहाबी आप और दुआ मैं? अमीर आप और दुआ मैं तो नहीं। मैं तुम्हें क्या पता कि तेरे बारे में नबूवत की जबान में हमें क्या बताया हुआ है। तू क्या खुश नसीब है, तू यहां मौजूद नहीं भी था तो नबूवत की जबान तेरे तज़किरे कर रही थी। तू खुश नसीब। कहा अमीरुल मोमिनीन आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? कहा वही के जरिए पैगंबर ने बताई। फिर उवैस के हाथ उठाए गए, एक ताबई दुआ कर रहा है, किसके लिए? सहाबी के लिए। लेकिन पीछे वजह क्या है? फरमाया लोगों, उवैस की बूढ़ी वालिदा उसके पास थी, वो अपनी मां की खिदमत में लगा रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, या मां की ताबेदारी कर ले
اور یمن کے اندر رہے، ماں کی خدمت کرے، یا اس بوڑھی ماں کو ایسے ہی چھوڑ کے مدینے آ جائے، میرے چہرے کا دیدار کرے۔ نبی کے چہرے کا دیدار معمولی بات نہیں تھی، نبی کا صحابی بننا معمولی بات نہیں تھی، جنت کی ضمانت تھی۔ لیکن لوگوں، اس نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ میرے رب نے اس کو ایسا خوش نصیب بنا دیا، اگرچہ صحابی نہیں، اگرچہ میری ملاقات نہیں، اگرچہ میرا دیدار نہیں، لیکن رب نے کہا یہ میرا وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اپنی ماں کا تابعدار ہے۔ یہ جب بھی اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے والدین کا تابعدار ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ سے معافی مانگنے کے اندر استغفار زیادہ کرتا رہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، جہاد کے میدانوں میں لے جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے غربت میں رکھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس رمضان کو قیمتی بنا لے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، یہ شہداء سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور بد نصیبی سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔